بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تکبر اور غرور یہ چیز ہی ایسی ہے، حکومت نے پہلے بلنڈر کیا، اب ایک اور بلنڈر کرنے جا رہی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، کشمیر کی کمیٹی جس نے احتجاج کی کال دی اور کشمیر کی تاریخ کا بھرپور احتجاج دیکھا گیا، ہڑتال ہوئی، لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، لانگ مارچ کی صورت اختیار کر گیا یہ احتجاج۔ تو وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ انڈین ایلیمنٹس بیچ میں آ گئے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، ان کے مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ مانے نہیں جا سکتے، آئینی ترمیم ہوگی، فلاں ہوگا، بہت سی باتیں کی گئی۔ آخر میں پھر حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم کیے، بیٹھے اور بات چیت کی۔ کاش جانی نقصان سے پہلے یہ سب کچھ ہو جاتا۔ اس کے بعد بیٹھ گئے، بات چیت ہوئی، معاملات حل ہو گئے، سائن ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اب خبر کیا آئی ہے، حکومت نے 50 لوگوں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے ہیں۔ کشمیر کی جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی، اس کے 50 لوگوں کے نام، جن میں ان کی لیڈرشپ بھی ہے، دیگر لوگ ہیں، 50 لوگوں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے ہیں، یعنی وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی اسے عقل مندی قرار دے گا؟ وہ قسمیں کھاتے ہیں، حلف دیتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور بڑے احسانات ہیں پاکستانیوں کے، کشمیر کا کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی مستقبل ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ان کے لیڈر نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی، عاصم منیر کی تعریف کی، دیگر سب کا کہا سراہا کہ جی انہوں نے بڑا پھر اچھا کردار ادا کیا ہے، معاملات حل کرنے میں سب کچھ ہوا۔ مگر اس کے بعد اب حکومت نے جب 50 لوگوں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈالے ہیں تو کیا اس کا رد عمل نہیں آئے گا؟ آج نہیں تو کل معاملہ پھر شروع ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے اچھا یہی تو تھے جن کی وجہ سے یہ سارے مطالبات منظور ہوئے، بات مانی گئی۔ اب وہ پھر احتجاج کی کال دے دیں گے، جی 50 لوگوں کے نام نو فلائی لسٹ سے نکالیں، ایک نیا راؤنڈ شروع ہو جائے گا، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، پھر وہی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیا، 2 دفعہ دیکھ لیا، لیکن باز نہیں آ رہے، اب تیسری دفعہ پھر ایک راؤنڈ کرنا ہے۔ پہلے اسی طرح لوگوں نے احتجاج کیا تھا تو اس وقت بجلی سستی کی، آٹا سستا کیا، پھر احتجاج کیا تو ان کے دیگر مطالبات بھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، صحت، تعلیم کے بارے میں وہ بھی مانے، دیگر بھی چیزیں مانی۔ اب یہ نو فلائی لسٹ کا معاملہ آ گیا ہے، تو لہٰذا لگتا ہی ہے کہ حکومت نے سوچا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہاں ہمیں پسپائی ہوئی، شکست ہوئی، انہوں نے پتہ نہیں اس چیز کو اس طرح سے کیوں لے لیا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں لینا چاہیے تھا، ایک بہتر راستہ نکلا۔ تو اب اس کی خفت مٹانے کے لیے یا وہ غصہ ہے وہ دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں ہمیں شکست ہوئی، ہمیں جا کر مطالبات آپ کے تسلیم کرنے پڑے، کمیٹی بھیجنی پڑی، اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم بھی وار کریں گے۔ تو اب یہ کام شروع کر دیا ہے، اس کا بھی رد عمل آئے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجیے نا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ کئی بڑی خبریں آ گئی ہیں، مسلسل پیپلز پارٹی واک آؤٹ کر رہی ہے۔ آج بھی ہوا کہ راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کا کہا اور پھر سارے پیپلز پارٹی کے لوگ چلے گئے، لیکن اس پر اسد قیصر نے بہت خوبصورت جملہ کہا۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے کہا کہ یہ نورا کشتی چھوڑیں، اگر آپ واقعی احتجاج کے موڈ میں ہیں یا آپ سنسیئر ہیں تو عدم اعتماد لے کر آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، عدم اعتماد لے آئیں حکومت کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اگر تو آپ واقعی جینوئن سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ معافی مانگنی چاہیے کہ پنجاب کارڈ کھیلا جا رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس پر، تو یہ سب چھوڑیں، واک آؤٹ جو کھیلنا ہے۔ لیکن اس پر پیپلز پارٹی نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ دوسری طرف سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے سینٹ سے واک آؤٹ کیا، اور پیچھے سے جو سینٹ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، چیئرمین کی سیٹ پر، وہ صاحب کہتے رہے سن تو لیں وزیر صاحب کی بات سن لیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن شہری صاحبہ اور سینٹ کے دیگر پیپلز پارٹی کے ارکان نے سنا نہیں۔ شہری صاحبہ نے تو یہاں تک دھمکی دی کہ جی آج بھی ہماری میجورٹی ہے، آج بھی ہماری میجورٹی ہے سینٹ میں، اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری کو مجبوری ہے ساتھ دینا یا یہ ہوگا وہ ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے بغیر سیٹ اپ چل سکتا ہے چلا لیں، جو بھی ہے، لیکن ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، یہ وہ کہہ کر چلی گئی۔ اب آصف علی زرداری صاحب نے اپنے منہ بلے بیٹے، یعنی وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کو بیٹا کہتے ہیں، ان کو بلا لیا ہے کراچی۔ آصف علی زرداری صدر پاکستان جو چین کے دورے پر رہے، پھر یو اے ای چلے گئے، اب انہوں نے کراچی بلایا ہے محسن نقوی صاحب کو کہ فوری طور پر کراچی آئیں۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب چونکہ دوروں پر دورے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب ملائیشیا چلے گئے تھے تو اب وہ آ رہے ہیں تو وہ آصف علی زرداری صدر سے اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے، تو معاملہ کچھ سیٹل کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس میں نورا کشتی کا فیکٹر ضرور ہے کہ میڈیا میں کچھ اور چیزیں آ جائیں، لیکن دیکھیں اس سے فرق تو پڑ رہا ہے، میڈیا میں چلیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی چیزیں، لیکن ایک عدم استحکام کا بھی تاثر لازمی جا رہا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن یا ان کے رہنما وہ اس لڑائی پہ بڑے خوش ہوں گے، یا یہ بالکل بس لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا جی کام اٹھا کے رکھو جعلی، یہ سب ان کی
सीरियस रिजर्वेशंस हैं कि जी मरीम साहबा जिस तरह से चीज़ों को चला रही हैं बड़ा गलत है। फिर यूसुफ गिलानी के बेटों से, उनके बेटों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, उनके बेटे बड़ा एतराज़ कर रहे हैं कि जी हमसे सिक्योरिटी की वापस ली है, हमें दहशतगर्दी का खतरा है, ये सब कुछ तो स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं। मरीम साहबा कहती हैं जी मेरा पानी, फिर उन्होंने कहा जी मेरे से मुराद पंजाब का पानी, और ये सब कुछ तो वो स्टेटमेंट्स दे रही हैं। उधर से सिंध की पार्टी, पीपल्स पार्टी, उनके वजीर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। आज भी अज़मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें खास निशाना पीपल्स पार्टी को रखा। तो नूरा कुश्ती अपनी जगह, लेकिन स्कोर सेटल भी हो रहे हैं। और हो सकता है कि आगे जो 27वीं तरमीम आ रही है, जिसमें 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी, सूबाई आज़ादी, फ़ंड ज़्यादा सूबों को दिए गए, उसमें कुछ पीछे चलना है। तो पीपल्स पार्टी उससे पहले प्रेशर बढ़ा रही हो। मरीम साहब ने तो कहा कि जी ये नहरों के मामले पर इन्होंने जानबूझकर सिंध में एहतजाज करवाया, वो सब भी। फिर ये खबरें आई थी कि आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से या प्रेसिडेंट हाउस में जो मीटिंग्स थी खुफिया तरह से थी कि नहरों के मामले पर वहाँ से आउट हुई, एहतजाज हुआ, पीपल्स पार्टी उस तरह रोका। तो वो सब चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि 27वीं तरमीम से पहले भी थोड़ी रीअलाइनमेंट हो रही हो, पीपल्स पार्टी ज़रा प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हो। उनको भी पता होगा कि 27वीं तरमीम आनी है, हम ज़रा ये ना हो कि सारी बातें ही हमें माननी पड़ जाएँ। तो 18वीं तरमीम को हमने बचाना है, वरना वो जो सिंध में सिस्टम है वो कैसे चल सकेगा, फ़ंड्स वरना हमारे रुक जाएंगे, विफाक के पास ज़्यादा फंड्स चले जाएंगे, वो पंजाब पे खर्च कर देगा, तो दीगर चीज़ें, डिपार्टमेंट सारे फिर विफाक के पास चले जाएँ, हम क्या करेंगे, ये सब कुछ भी है। बहरहाल अब ये लड़ाई तो लगता है कि फ़िलहाल शदीद हो रही है, लेकिन जब भी इस तरह से शदीद हुई है पेट फाड़ने से लेकर, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने तो अभी तक इतना कुछ नहीं कहा कि पेट फाड़ देंगे, लाड़काने की सड़कों पर घसीटेंगे आसिफ अली जरदारी को, ये बात उनके चचा शहबाज शरीफ कहा करते थे। तो उसके बाद जब ये सब करीब आ गए हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो इन्होंने किया था, तो उसके बाद फिर लड़ाई की थी, फिर भी सारी सुलह सफाई हो गई। आज भी आप देखिए सदर, चेयरमैन सेनेट और दीगर कई होदे, गवर्नर्स आप पंजाब में देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, वो भी पीपल्स पार्टी लेकर बैठी हुई है। तो ऐसी तो नहीं है, एक दूसरे के वोटों से ही सारी इन्होंने सीटें सदारत की दीगर सब ली हुई हैं। तो इकट्ठे चलना इनकी मजबूरी है, वरना तो पीपल्स पार्टी को ऑफ़र कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, कहें अदम एतमाद लें, हुकूमत की छुट्टी करा देते हैं, तो आ जाएँ उस तरफ नहीं आ रहे। बहरहाल अब ये जरदारी साहब ने जो वफाकी वज़ीर दाखिला, जो सबसे पावरफुल वज़ीर समझ जाते हैं, उनको फौरी तौर पर बुलाया है। तो चीज़ें तो ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं है कि गड़बड़ ना हो। फिर तहरीक इंसाफ फिर अग्रेसिव मूड में आ गई है, और अमूमी तौर पर जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं। उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया है कि इमरान खान को अब किसी और जेल ले जाया जा रहा है और उनको अब बिल्कुल मुकम्मल क़ैद तन्हाई में रखा जाएगा। पहले भी तन्हाई वाली क़ैद है, लेकिन उसमें मुलाकातें हो जाती हैं या जेल में अदालत लग जाती है। अब हो रहा है कि फौरी तौर पर इमरान खान को जल्द अज जल्द सज़ा देकर, ज़ाहिर है फिर अदालत लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक केस में अब और सज़ा हो जाएगी, अगर किसी में वो ज़मानत पर होते हैं या देनी भी पड़ती है तो दूसरे में सज़ा होगी, वो केस फिर काफ़ी अरसे के लिए लगाया जाएगा। तो अदालत ही नहीं लगेगी जेल में, तो इनको दूसरी जेल भेजा जा रहा है, जो ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए अब तैयार हो गई है। वैसे तो था इस्लामाबाद की जेल, लेकिन ले जाया जा रहा है और वहाँ मुकम्मल उनको तन्हाई में रखा जाएगा। कोई बहनों से मुलाकात नहीं, कोई किसी से मुलाकात नहीं है, ऐसी की तैसी, और जेल में अदालत नहीं लगेगी क्योंकि सज़ा हो चुकी होगी। फिर किसी और को अपील में सुना ही नहीं जाएगा, अपीलें लंबी, वो दरख्वास्त ही नहीं सुनेंगे और इस तरह रखा जाएगा। तो इस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम ये नहीं होने देंगे, हम हर सतह पर एहतजाज करेंगे, हम असम्बली में भी, हम पार्लियामेंट में, सड़कों पर, अदालतों में, हर जगह उठेंगे। तो जनाब लगता ही है कि अब नवंबर में कोई बड़ा एहतजाज होगा और हो सकता है 26 नवंबर के आगे पीछे इमरान खान को बड़ी कॉल दे दें। अभी यह है कि 7 नवंबर बरोज़ जुमा दोपहर 3 बजे कोयटा रेलवे पार्क ग्राउंड में एक अज़ीमुश्शान अवामी जलसे का इनेकाद का कह दिया गया है, और ये बलूचिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की मकामी लीडरशिप है उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है। तो तहरीक इंसाफ भी एग्रेसिव मोड में आ रही है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मुझे अलीमा साहिबा को इसलिए ज़िम्मेदारी देनी पड़ी कि जो मैं बयान दे रहा था उसका वज़न लीडरशिप नहीं उठा पा रही थी या कोई उठा नहीं सकता था। अब उन्होंने कहा है कि अलीमा के अलावा दीगर बहनें वो बात करेंगी, अलीमा अभी बात नहीं करेगी, क्योंकि तासुर शायद ये जा रहा था कि जी वो सियासत में आ रही हैं, सियासी बयान देने लगी हैं और कुछ जानशीनी का मसला आ गया है। और फिर अली बिन गंडापुर ने कहा कि जी उनके MI से कोई राब्ते हैं, तो इसलिए अब इमरान खान ने शायद कहा है कि जी वो बैकग्राउंड में चले जाएँ फ़िलहाल और दीगर बहनें वो आ जाएँ, और वो इमरान खान से अगर मुलाकात करके कोई बात आती है तो वो फिर वो सामने रखें। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं जी, ये सब हो रहा है। तो एक अदम इस्तेहकाम अलबत्ता लाजमी हमें नज़र आ रहा है कि उसका एक अलग मज़ीद एक राउंड शुरू होने वाला है। सियासी दम इस्तेहकाम पहले ही है, वो बढ़ेगा। अब देखिए नून लीग हुकूमत का पहला साल गैस सेक्टर में अरबों की बेज़ाब्तगियाँ, 635 अरब की रिकवरी नहीं की, 16 अरब का रिकॉर्ड ही गायब है। तो इनके दौर में ये सारा कुछ हो रहा है, तो उससे अदम इस्तेहकाम बढ़ना ही है। बाकी अवामी नेशनल पार्टी के एम एल वली साहब जो हैं उनका मामला लगता है तय हो गया है
کیونکہ وہ سرکاری گھر بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے. ان سے جب سوال ہوا جی آپ کا سرکاری گھر ہے تو انہوں نے کہا تو اور لوگوں کے پاس بھی ہے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. شاید یہ نوجوان ہے شرازی, اس نے سوال کیا تو اس پہ بڑے غصے میں آ گئے. جبکہ دوسری طرف سینٹ میں کہا گیا کہ جی اعظم نذیر تاڑ صاحب نے بتایا ہے کہ جی ان کو نہیں پتا تھا, جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے باتوں کا نہیں پتا تھا, اس لیے غلط فہمی پر ایم ایل ولی نے اس طرح کے بیانات دے دیے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اچھا مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ باتیں ہیں تو میں ایسے بیانات نہ دیتا. تو وہ معاملہ سیٹل ہو گیا. ایک نورہ کشتی تو اختتام کو پہنچی. ابھی پیپلز پارٹی والا اور نون لیگ کا معاملہ یہ ابھی آگے بڑھنا ہے. علی حیدر گیلانی اور دیگر بھائیوں سے سیکورٹی واپس لی گئی ہے تو اب اس پر علی حیدر گیلانی ناراض نظر آ رہے ہیں. چیئرمین سینٹ کے بیٹے ہیں, سابق وزیر اعظم یوسف زغلانی کے بیٹے ہیں, اور ایک وفاقی وزیر حذیفہ صاحب ہیں, انہوں نے حذیفہ رحمان غالباً, انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو سی ایم آفس میں کمرہ بھی دیا ہوا ہے, ان کو سیکورٹی بھی دی ہوئی ہے, ان کے کہنے پر سارے لوگ بھی لگائے گئے ہیں جہاں جہاں انہوں نے کہے کہ جی ملتان سائٹ پر بیوروکریسی میں جو بھی رد و بدل ہے وہ ان کے کہنے پر کی, تب یہ خوش ہو گئے. 10 ارب روپیہ بلاول کو دیا, وہ پھر مطمئن ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا. اب ان کو پھر معاملات خراب کرنے کی سوچی ہے. اس کے علاوہ اب پاکستان کے حوالے سے یہ بھی خبر آ گئی ہے, نیوز نے لگائی ہے جنگ گروپ کے, نو بڈز فار 22 آؤٹ آف 23 آئل اینڈ گیس بلاکس. 23 آئل اور گیس کے بلاکس ہیں جہاں پر گیس اور تیل کے ذخائر دریافت کرنے کے لیے بڈنگ ہوئی. تو اس میں نیلامی میں 22 میں کسی نے بڈ ہی نہیں لگائی, حصہ ہی نہیں لیا. تو اس پر اب کوئی طنز کیا ہے کسی نے, محتسم باجوہ نے کہا جی وہ پھر امریکی کمپنیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو یہ اب ایک عجیب سی صورتحال چل رہی ہے. اس کے علاوہ جی ادویات کی قیمتوں میں ایک بار پھر 150% تک اضافہ کر دیا گیا ہے, یہ دنیا نیوز کی خبر ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب اس طرح سے چیزیں ہوں گی تو عدم استحکام تو بڑھے گا. سرکاری ملازمین کا 14 اکتوبر کو پنجاب سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنے کا اعلان. تو یہ تو اب احتجاج کا سلسلہ لگتا ہے چل ہی پڑا ہے, اور ایک کے بعد ایک احتجاج کا حکومت کو سامنا ہوگا. تو وہی بات کہ کوئی استحکام والی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور اس میں حکومت بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے. جس طرح کشمیر ایکشن کمیٹی کی باتیں ماننے کے بعد 50 لوگوں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈالنا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اب یہ لڑائی, عمران خان کو مزید قید تنہائی میں رکھنا, اس سے ظاہر ہے کہ پھر تحریک انصاف کو احتجاج کا راستہ اپنانا ہوگا. دیگر لوگ جو معاشی صورتحال سے تنگ ہیں, سرکاری ملازمین ہوں دیگر ہوں, وہ دیکھیں سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں. کسان کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی مدد نہیں ہوئی, کوئی ابھی تک امداد نہیں ملی, کوئی صورتحال سمجھ نہیں آ رہی. تو آنے والے دنوں میں بھی لگتا یہ ہے کہ حکومت کے لیے چیلنجز بڑھتے چلے جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.